الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطارق. طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا. ٹھیک ہے، اسی سے اس سورہ کا نام دیا گیا ہے سورہ طارق. انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. والسماء والطارق. اب یہاں پر ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ آسمان کی یہاں پر قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور وہ کیسے پتا چلا یہاں پر قسم ہے؟ کیونکہ واو کے آگے آنے والا جو اسم ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی ایسا ہوگا کہ واو کے آگے آنے والے ورڈ کے نیچے زیر ہوگا تو وہ پھر قسم میں چلا جائے گا، ورنہ اس کا ترجمہ اور میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں، اور یہاں پر حمزہ کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، اس لیے اب یہ واو کا ترجمہ اس میں کیا جائے گا، قسم میں. قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور یہ فائل پیٹرن پر ہے، اور رات کو آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق. و اور ما کیا، ادراکا ادراک جانا سمجھا، کا آپ نے، اور کیا جانا آپ نے، کیا سمجھا آپ نے، ما کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا. اللہ نے کہا کہ ایک رات کو آنے والا ہے. پھر پوچھا، پھر سوال خود سے کیا کہ رات کو آنے والے کیا ہے، تمہیں کیا پتا، کیا خبر ہے تمہیں رات کو آنے والے کی؟ اگر تمہیں پتا ہے تو اس کا جواب دو. ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھیں انڈائریکٹ چیلنجز ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سے. یعنی کہ بندہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں جانتا، اس کو علم دینے والا، اس کو ساری حکمتیں پرووائڈ کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہے. ٹھیک ہے، اسی کی ذات ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا. اور یہ بار بار ہے نا قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، قدرت کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی تبدیلیاں، اس کے جو بھی اس کے اندر تصریفات ہوتی ہیں، ہواؤں کا چلنا، یہ سارا کچھ بیان کیا جا رہا ہے نا. آسمانوں کا ذکر ہے، چاند تاروں کا ذکر ہے. وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ جس طریقے سے وہ پلٹ کر دوبارہ آتے ہیں، تم نے بھی پلٹ کر دوبارہ سے بنایا جائے گا، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ سے تمہارا کیا کیا جائے گا، مطلب تمہارا حساب کتاب ہوگا. تمہیں بھی موت دی جائے گی، تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، تو پھر یہ تو جو انسان ہے وہ تو بہت معمولی مطلب شخصی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہے. جب وہ اتنے بڑے بڑے آسمان کو یہاں سے وہاں کرنے پر قادر ہے، جو اس میں سے ستارے نکالنے پر، چاند سورج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنے پر قادر ہے، تو پھر وہ انسان کو ایک جو کہ آلریڈی بن چکا ہے، اسی کی ہڈی سے اس کو دوبارہ بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ تو اسی چیز کا بار بار یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی. اور کیا جانا آپ نے، کیا آپ کو فہم ہے، کیا آپ کو ادراک ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے نا دال را یا، دال را یا. ادرا کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو، یعنی کسی چیز کا جاننا. کیا جانا آپ نے کہ کیا ہے رات کو آنے والا. النجم الثاقب، ایک چمکتا ہوا تارا. ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں. اب ہم نے کہا تھا لما کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں میں چلا گیا. نہیں یہاں پر جنرلی ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں میں گیا ہے. نہیں لما کی وجہ سے، جس طرح اللہ کی وجہ سے گیا ہے، یہاں پر لما کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں میں گیا. نہیں ہر جان، کلو نفس ہر جان، لما سوائے، علیہا علا پر، ہا اس پر، اس جان پر. یہ ہا کی ضمیر نفس کی طرف آ رہی ہے. حافظ حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والے، محافظ فرشتے نگہبان ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ کرامن کاتبین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ محافظ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ جو انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو تذکرہ آئی تھنک اس میں بھی آیا نا سورۃ الرعد میں. سورۃ الرعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یعنی انسان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ
میرے بندوں کی تم نے حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو فرشتے حفاظت والے الگ ہیں اور جو لکھنے والے ہیں کرامن کاتبین وہ ڈفرینٹ ہے. اب ہم آگے بڑھتے, کل ہمارا یہ لیسن تھا, کل کا تھا, آج ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ایک سیکنڈ, ہم لنک بھیجتے ہیں کسی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَنْظُرْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. فل ف کا مطلب ہوتا ہے پھر, پس. اور جب بھی یہ لام کے اوپر جزم آئے گا نا, دیکھیں ایک لام ہم نے پڑھا حرف جر ہے, ٹھیک ہے, یہ لام ہوتا ہے لی یا لا آتا ہے, حرف جر کا کام کرتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے فور, لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک لام ہم نے دیکھا تھا, کون سا لام؟ تاکید. تاکید, لام تاکید. ٹھیک ہے. تیسرا لام جو ہم دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر, لام کے اوپر جزم آتا ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم. یس میم. جی میم. ہوتا ہے لام کے اوپر جزم. اب یہ لام جو ہوتا ہے نا, یہاں پر جب کوئی چیز کا کمانڈ کیا جاتا ہے نا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ کام ہونا چاہیے, تو یہاں پر یہ لام کے اوپر سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ اس لام کا ترجمہ کریں گے ہم چاہیے کہ, مطلب یہ کام کر لینا چاہیے. کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پس لام کے اوپر سکون ہے, چاہیے کہ, پھر چاہیے کہ, مطلب اب یہ ان کے اوپر وہ ہے کہ اب کیا کریں, وہ دیکھ لیں کہ ینظر الانسان, چاہیے کہ چاہیے کہ کریں یا غور و چاہیے فکر کہ کریں. دیکھ لیں انسان. چاہیے کہ دیکھے. غور و فکر بھی کریں اور یا دیکھیں. نظرہ مطلب چاہیے دیکھے, نظر سے ہے نا دیکھنا. نظر مطلب دیکھے. نظر کا ہے غور کرے مطلب بھی آ نام پہ, جاتا ہے. پھر چاہیے کہ چاہیے کہ وہ دیکھے. وہ کون؟ وہ دیکھے یا دیکھے, یا کا ترجمہ وہ انسان. میں کر دیا ہم نے, ہے نا. پھر یا انسان. یہ جو لوٹ رہا ہے یہ انسان کی طرف لوٹ رہا ہے, کہ پھر چاہیے کہ انسان نظر دیکھے. روٹ ورڈ اس کا نون زوائرہ, نظر. ٹھیک ہے, اوکے اوکے, ہم میوٹ کر دیتے ہیں, ڈونٹ ورری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, پھر لام کے اوپر سکون, پھر چاہیے کہ ینظر یا وہ, نظر دیکھے, الانسان انسان, پھر چاہیے کہ انسان دیکھے, مما خلق. مما یہ من اور پلس ما سے مل کر بنا ہے. من یعنی سے, ما یعنی جو. کس سے؟ من پلس ما. اب اس کا الف نہیں لکھا گیا ہے یہاں پر, سوری یہاں پر لکھا نہیں جا رہا پراپرلی, آج پین صحیح نہیں چل رہی. من پلس ما, من یعنی سے اور ما یعنی جو. ٹھیک ہے, مما کس چیز سے, من یعنی سے, ما یعنی کیا. سوری کیا ہوتا ہے نا ترجمہ, من ما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, کیا سے. کیا سے, اب یہ کیا سے کوئی اچھا ورڈ نہیں لگ رہا ہے نا, تو کس سے. ہم نے پھر اس کا ترجمہ ویسے ہی کر دیا جیسے کہ ہم سینٹینس میں اردو میں کر سکتے ہیں. کس سے خلق, خلق خ لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے, یعنی تخلیق کیا گیا ہے, پیدا کیا گیا ہے, کریٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر چاہیے کہ دیکھے انسان کس سے, کیا سے. کیا سے پیدا کیا گیا ہے, یعنی کس سے پیدا کیا گیا ہے. ماں کا ترجمہ کیا میں ہوتا ہے نا, تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھے خود ہی بتا دیا. انسان غور و فکر کرے کہ انسان کی اصل کیا ہے. وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی مطلب پیدا ہونے سے پہلے وہ تھا کیا. خلق من ماء دافق, خلق پیدا کیا گیا. اب یہ خلق ہے نا, خلقہ کا پیسو ہے. خلقہ یعنی اس نے پیدا کیا, خلق یعنی اس کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے,
جب پیسو بنانا ہوتا ہے نا تو اس کے پاسٹ ٹینس کے فرسٹ لیٹر پر دمہ لگا دیتے ہیں اور دوسرے لیٹر پر کسرہ لگا دیتے ہیں. اگر کوئی بھی پاسٹ ٹینس 3 روٹ لیٹر ہے اس کے اور پہلے پہ دمہ آ جائے گا دوسرے پر کسرہ آ جائے گا تو ہمیشہ ہم اس کا ترجمہ الٹا کر دیں گے. پاسٹ مطلب پیسو میں کر دیں گے, مجہول میں کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کو مجہول کہا جاتا ہے. تو خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا. خلق اس نے پیدا کیا, خلی کا اس کو پیدا کیا گیا, نے پیدا کیا, خلی کا اس کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ پیٹرن اگر آ جاتا ہے نا کسی بھی اس میں پاسٹ ٹینس میں 3 لیٹر کے ورڈ میں, یہ ایسے یہ پیٹرن بن جائے. لاسٹ میں کچھ بھی ہونے دیں, پہلے پر دمہ آ جائے دوسرے پر کسرہ آ جائے, تو یہ ہم اس کا ترجمہ پیسو میں مجہول میں کریں گے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق من ماء دافق, خلق پیدا کیا گیا من سے, ماء یعنی پانی, دافق دافق کہتے ہیں اچھلنے والا. ٹھیک ہے, خلق من ماء دافق اچھلنے والا پانی. ٹھیک ہے جی, یعنی ایجیکٹڈ جو نکلا ہوا ہو. وائس بریک ہو رہی ہے. Your voice is breaking. I'm unable to hear you. Me too, ma'am. ہماری آواز بریک ہو رہی ہے, وائس نہیں آ رہی ہے سمجھ میں. It's breaking, ma'am, in between. آ رہی ہے میم. نہیں میم آ رہی ہے میم, کلیئر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا اوکے اوکے چلیں. کسی کی نا وائس بریک ہو رہی ہے, مے بی شاید وہ کچھ پوچھ رہے ہیں تو آئی تھنک سو. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں نا, بعد میں پھر پوچھ لیجیے گا, نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا. یو کے میں تو آواز آ رہی ہے آپ کی, کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو کے والوں کو تو آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا الحمدللہ. خلق پیدا کیا گیا, من سے, ماء پانی, ماء کہتے ہیں پانی کو. ٹھیک ہے, دافق دافق یعنی دال فا قاف ہے اس کا روٹ ورڈ, دفق یعنی ہوتا ہے اچھلنے والا, یعنی ایجیکٹڈ ڈراپ. ٹھیک ہے, اس سے پیدا کیا گیا انسان کو. یعنی کہیں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ علق میں آئی تھنک فرمایا نا کہ نطفے سے پیدا کیا گیا, یعنی سپرم ڈراپ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے ایک ایجیکٹڈ واٹر ڈراپ سے. تو انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ اس کی اصل ہے کیا. جو انسان اتنا تکبر کر رہا ہے, رب کی تخلیق کو جھٹلا رہا ہے, اس کے دوبارہ اٹھائے جانے کو منع کر رہا ہے, تو وہ اس چھوٹی سی چیز پر غور کرے کہ اسے ایک ڈراپ سے پیدا کیا گیا. اب وہ رب جو کچھ نہیں تھا بندہ, اس کو پوری طرح سے ایک شکل عطا کر دیتا ہے, تو وہ کیا اس کی گلی وہ جو ہڈیاں ہیں اس کے جو آلریڈی وہ بن چکے تھے پارٹس, اس کو دوبارہ سے اسمبل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جو چیز آلریڈی بن چکی تھی اس کے اوپر قادر نہیں ہے کیا؟ اب اس سے پہلے کیا کیا گیا, قسمیں مطلب اس کی بات بتائی گئی, آسمان کی بات بتائی, پھر تاروں کی بات بتائی. تو یہاں پر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کو کیا کر دیا ہے, ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل کر دیا ہے نا. اب دیکھیں انسان بھی کیا ہے, ان تمام چیزوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. سائنس سے بھی پروف کر رہا ہے یہ ساری چیزوں کو کہ یہ چیز ایسے چینج ہوتی ہے آسمان میں, چاند ایسے ہوتا ہے, آسمان کبھی یوں ہو جاتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے, ستارے اس طریقے سے نکلتے ہیں, اور یہ سارا کچھ مانتا ہے. دوسری چیز اپنی پیدائش کو بھی مانتا ہے نا, کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے مطلب جو اصل ہے وہ کیا ہے, وہ ساری چیزیں مانتا ہے. جب وہ اتنی جو کمزور چیز سے جب انسان کو پیدا کیا گیا وہ اس کو مان رہا ہے, لیکن اس چیز کو نہیں مان رہا کہ دوبارہ سے اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے. تو یعنی کہ انسان کی سوچ ابھی تک رب کو پہچان نہیں پائی ہے, یعنی کہ انسان ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ دیکھیں جو رب ایک
قطرے سے انسان کے پورا پورا ایک وہ بنا دیتا ہے، فیٹس بنا دیتا ہے، اس کے بعد پورا ایمبریو بنتا ہے، اس کے بعد پورا مطلب جو بچہ وہ ہو جاتا ہے نا، پورا بن کر آ جاتا ہے. تو سوچیں وہ بالکل ہو بہو انسانوں کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کی اصل کیا تھی؟ ایک پانی کا قطرہ. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹرانسفارمیشن کیا اور پورا کا پورا تخلیق کر دیا. تو وہ رب جو کچھ نہیں سے سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ آلریڈی کسی چیز سے کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ تو بے شک وہ بنانے پر قادر ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یہاں پر اسی چیز کی طرف دھیان کو مطلب ہمارے ذہنوں کو مرکوز کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، تاکہ وہ اس چیز پر دوبارہ غور کر سکے کہ اس کو دوبارہ سے موت آئے گی اور اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آیت کلیئر ہو گئی ہے، یہ والی سمجھ آ گئی ہے. خلق من ماء دافق کہ پیدا کیا گیا ماں سے، پانی سے، دافق وہ ایجیکٹڈ واٹر. اب دیکھیں یہ جو ہے نا یخرجو، اب اس کی ڈیٹیلنگ بتائی گئی. کس چیز کی؟ اس ماں کی، اس پانی کی. اس کے بارے میں بھی مزید معلومات دی گئی. کیا ہے وہ؟ یخرجو، خرجا یخرجو یعنی نکلنا. خراجیم اس کا روٹ ورڈ ہے، خرجا مطلب نکلنا. وہ نکلتا ہے، یا یعنی وہ کیا؟ وہ پانی. پانی یہاں پر میسکولین ہے اسی لیے یا آیا ہے. ٹھیک ہے. وہ نکلتا ہے، اگر فیمینن لیا جاتا نا تو تخرجو ورڈ آتا. ماں ان، وہ نکلتا ہے، وہ پانی نکلتا ہے، من بین الصلبی، من سے، بینی بین کہتے ہیں درمیان کو، مڈل. ٹھیک ہے. سلب، سلب کہا جاتا ہے پیٹھ کو، بیک سائڈ کو سلب. والترائب، اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. سلب سے، پیٹھ سے، اور ترائب یعنی کہ سینے کی ہڈی کے درمیان سے. اب دیکھیں یہ یہاں پر یعنی کہ بیک بون کو سلب کہا جاتا ہے، اور یہ جو ترائب، ترائب کہا جاتا ہے ربس کو، جو آگے ہوتی ہے نا. تو یہ جو سلب ہے نا، یہ میل کا پارٹ ہوتا ہے، کہ میل کی بیک بون سے وہ نکلتا ہے، جو ایجیکٹڈ واٹر ہوتا ہے وہ میل کے اس سے نکلتا ہے، سلب سے یعنی کہ اس کی بیک بون سے. اور یہ ترائب کہا جاتا ہے جو فیمیل کا جو وہ ہوتے ہیں نا، اوپر والی جو ربز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو درمیان میں ہوتی ہیں بالکل، تو وہاں سے وہ ڈراپ نکلتا ہے اور وہ دونوں کی میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتا ہے. انہ علی رجہ لقادر. اب یہ اس کے آگے وہی چیز بتائی جا رہی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی بھی ڈیٹیل بتا دی کہ انسان اس پر بھی غور و فکر کرے کہ دیکھیں کس طریقے سے اس کی تخلیق کی گئی ہے، کس طرح پیدا کیا گیا ہے. انسان کی پیدائش میم اس آیت پانی سے. نمبر تھوڑا اچھا سے ایکسپلین کر دیجیے نا. ہاں آیت نمبر 7. اوکے ٹھیک ہے. یخرجو، یا وہ یعنی پانی. ماں، خرجا، خرجا مطلب نکلنا، وہ نکلتا ہے. کون نکلتا ہے؟ وہ پانی. من سے، بینا درمیان، درمیان سے، مڈل سے. ٹھیک ہے. سلبی، سلب کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک بون کو. ٹھیک ہے. والترائب، ترائب کہتے ہیں ربز کو. ٹھیک ہے. ترائب کہتے ہیں ربز کو. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے ترابا، ترابا. ٹھیک ہے. تو اس کو ربز کہا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کو ہم ایکسپلین کریں گے نا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش اس پانی سے ہوئی ہے جو کہ مرد کی پشت کی ہڈی سے یعنی بیک بون سے، اور عورت کی سینے کی ہڈیوں کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں لوگوں کا پانی نکلتا ہے. جدید سائنس نے اب یہ جو سائنٹیفک ریسرچز ہو رہی ہے نا، جدید سائنس نے بھی گزشتہ صدی کے نصف آخر میں اپنے تجربات سے یہ معلوم کیا ہے کہ مرد کا پانی اس کی پشت سے بنتا ہے اور عورت کا پانی اس کے سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے بنتا ہے. یعنی یہ چیز سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکی ہے. جب یہ دونوں پانی ایک محفوظ مقام میں جاتے ہیں تو اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
یعنی کہ ایک جگہ پر آ کر فیمیل کی جو اووریز ہوتی ہے نا وہاں پر سے وہ ٹریول کر کے مطلب اس سے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر پھر وہاں پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں دونوں. پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے یہ پانی وہ چل کر پورا وہاں مطلب ٹریول کر کے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر جان ڈالتے ہیں, اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے 4th منتھ میں, اور سارے فرشتے آتے ہیں, پھر اس کی تقدیر لکھ جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں کتنی غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ جو کچھ بھی نہیں تھا اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انسان پیدا کر دیا نا پوری طریقے سے, ایک جیتا جاگتا جس کے اندر بے جان سے جاندار کو بنانا ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یخرج المیت من الحی, اور مطلب زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے, مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یعنی اس کی قدرت اس چیز پر قادر ہے تو وہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا کیا؟ تو وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے. انا بے شک وہ کون, وہ رب, علی رجعی علی پر, کس پر, رجعی رجوع کرنا یعنی لوٹانا. ہم نے کل ہی آپ کو بتایا تھا, کل یا پرسوں بتایا تھا, را جیم عین اور را جیم حمزہ دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہوگا. را جیم عین اس کا کیا مطلب ہے؟ لوٹنا, پلٹنا, پلٹنا. ویری گڈ. اور را جیم حمزہ کا کیا مطلب ہے؟ امید, پناہ ہے. ہاں, امید کرنا, ٹھیک ہے, امید کرنے کا را جیم حمزہ ہے. تو یہ دو روٹ ورڈز ہیں, دونوں بہت قریب ہیں, تو یہ یاد رکھیں. یہاں پر جو آیا ہے نا وہ آیا لوٹانا, یعنی کہ دوبارہ سے اس کو پیدا کرنے پر, دوبارہ سے لوٹانے پر قادر ہے. لقادر, دیکھیں انا بے شک, وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے, بے شک وہ اللہ, علی رجعی علی پر, رجعی رجوع کرنے پر, لوٹانے پر, ہی اس کے کس کے, انسان کے, دوبارہ پیدا کرنے پر, دوبارہ رجوع کرنے پر, دوبارہ لوٹانے پر, لقادر, صرف قادر نہیں کہا, قادر بھی کہتے تو یعنی کہ کرنے والا ہے نا, وہ قدرت رکھتا ہے. لا, البتہ, یہاں پہ ایمفیسائز دیا گیا, ایمفیٹک لام ہے یہاں پر, یعنی کہ لام تاکید ہے. وہ کیا بتا رہا ہے کہ بے شک وہ قادر ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا یعنی بے شک, انڈیڈ, قادر جو ہے فائل پیٹرن پر ہے, قاف دال را قدر یعنی کہ قدرت رکھنا, طاقت رکھنا, ٹھیک ہے. قادر کا مطلب ہو گیا طاقت رکھنے والا ہے نا, ہی از آل ایبل, کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے, جس طریقے سے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے, جو ذات پہلی بار انسان کو ایک قطرے سے پیدا کر سکتی ہے, اسے مرنے کے بعد دوبارہ وجود میں بھی لا سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر تھا, اسی کی قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے, تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, ہے نا. جب اصل میں حقیقت کا انکار کرنے کے لیے انسان کو سرے سے اس بات کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ وہ پہلی بار اس نے پیدا کیا. دیکھیں وہ اس چیز کو تو بلیو کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا, مطلب رب نہیں, بغیر بے جان چیز سے ایک انسان کا وجود آ جاتا ہے, لیکن وہ اس چیز کو ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے کہ اس جو چیز آلریڈی بنی ہوئی تھی اس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے. تو انسان کی جو عقل ہے نا وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے, اور وہ رب کو نہیں پہچان پا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے, اس کے لوٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. یوما تبلس سرائر, یوما اس دن, تبلا, اب تبلا کیا ہوتا ہے, ابتلا, مبتلا کرنا, یعنی کہ ٹیسٹ کرنا. اس کا روٹ ورڈ ہے با لام واو, با لام واو, بلو, بلو ہم کہتے ہیں نا بلا, یعنی کہ مبتلا کرنا. اردو میں ورڈ ہوتا ہے نا بلا,
ہاں جی مبتلا کرنا، تو یعنی کہ آزمانا، آزمانا. یوما اس دن، تبلا آزمائے گا یا ٹیسٹ کرے گا، السرائر، سرائی، سرائر کہتے ہیں اسرار کی جمع ہے سرائر. اسرار یعنی بھید، سیکرٹس ہے نا، انسان کے جو چھپے ہوئے راز. ہاں جی، راز، پوشیدہ secrets باتیں. اور پوشیدہ باتیں، سارا کچھ جو ہے نا یہ سرائر میں آتا ہے. تو اسرار کھول دے گا، یعنی اس میں کیا چیز کی بات بتائی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دن ظاہر کیے جائیں گے تمام راز، جس دن تبلا ظاہر کر دیے جائیں گے السرائر تمام راز. اب یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی. قیامت کے دن کی، قیامت کے دن، حساب کے دن کتاب کی. کے دن. دیکھیں یہ آیت بھی ہم پہلے پڑھ لیں کہ اس کا کنٹینیوشن میں ہے. یوما جس دن تبلا مبتلا کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، ٹیسٹ کر لیا جائے گا، السرائر تمام رازوں کو، تمام رازوں کو اوپن کر دیا جائے گا نا، کھول کر رکھ دیا جائے گا. فما لہو من قوت ولا ناصر، پس پھر، ماں نہیں، لا لیے، ہو اس کے، پھر نہیں ہوگا اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے، من قوتن کوئی قوت، کوئی طاقت، ولا ناصر و اور لا نہیں، ناصر، ناصر کس پیٹرن پر ہے؟ فائل کے، کون سی فائل پیٹرن کے، پر ہے؟ فائل کے، فائل پیٹرن پر ہے. تو روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کرنے والا، نصر، نصر، مددگار. سارا. دیکھیں اگر آپ کو پتہ چل گیا نا کہ فائل پیٹرن پر ہے تو آپ اس کا روٹ ورڈ نکال سکتے ہیں نا. کیا کرنا ہے؟ صرف سیکنڈ والا الف غائب کر دینا ہے، باقی جو بچے گا وہ روٹ ورڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا روٹ ورڈ ہے نون صاد را، نصر. نصر یعنی مدد، اور ناصر یعنی مدد کرنے والا، دوور، مدد فائل، مدد مدد کرنے کرنے والا. والا. تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس دن وہ تمام راز کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس دن ظاہر کر دیے جائیں گے تمام راز. فما لہو من قوت ولا ناصر، تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. اب یہ جو راز کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے اندر سب سے پہلے جو شامل ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی نیتیں. دل کے بید، دل کے بید. ہاں، دل کے بھید. دل کے بھید وہی ہوتی ہے نا، ہمارے انٹینشن سارے ہوتے ہیں. ٹینشن، نیت. انسان جو اوپر کر رہا ہوتا ہے وہ تو سب کچھ ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو باقی چیزیں نا، جو دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو دلوں کے بھید ہیں، جو دلوں کے بھید کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے انٹینشنز کیا ہے، اس کا دل کیا کیا سوچتا ہے. کہ کسی کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے، پلاٹنگ کر رہا ہے، یا کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، یا جب کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کو دکھانا چاہتا ہے یا بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ ساری نیتیں ہیں نا، یہ اس دن کھول دی جائیں گی. سارا کچھ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن بیان فرما دے گا کہ انسان نے کیا کیا اپنے سینے میں چھپا دیا تھا، کیا کیا چھپا کر رکھا تھا، ہے نا. قیامت کے دن لوگوں کے دلوں کا امتحان ہوگا اور ان کی پوشیدہ باتیں کھول دی جائیں گی، یہاں تک کہ عقائد اور نیتوں کو بھی کھول کر رکھ دیا جائے گا. انسان کے جو بھی عقیدے تھے، وہ جس کے اوپر بلیو کرتا تھا، جو بھی کچھ کر رہا تھا، سارا کچھ اس کا جو ہے اوپن کر کے رکھ دیا جائے گا. اس دن کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، ہر کھرا اور کھوٹا سب اس کے سامنے لا دیا جائے گا. انسان خود بھی نہیں جھٹلا پائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا وہ ایک اسکرین پر چل جائے گا نا سارا کچھ. جب اتنا کچھ اس دنیا میں ہی ہو گیا تو وہاں تو ٹیکنالوجی کتنی ہائی ہوگی، وہ تو جنت ہے. تو وہاں پر تو اللہ جنت اور دوزخ کا جب معاملہ ہو رہا ہوگا، یعنی کہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹیکنالوجی کتنی ہائی ہوگی وہاں پر. سارا کچھ ہے نا، وہ پیچھے کا جتنا بھی ہے سی سی ٹی وی جو فوٹیج جمع کیا ہے نا ہمارے کرامن کاتبین نے، سارا کچھ اوپن کر دیا جائے گا اور سب بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب جیسے نا ہم لوگ جیسے ہی پتہ چلتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا یو آر انڈر سرویلنس، اور آپ نے بالکل